بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون کس طرح نیکی کا حکم کرے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، محدثین کرام علیہ رضوان اس حدیث مبارک کی شرح اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ عمر اور حکام قوت کے ساتھ برائیوں کو روکیں۔ علماء کرام زبان سے نیکیوں کا پرچار کریں اور برائیوں سے باز رہنے کی لوگوں کو تلقین کریں، اور عوام الناس کم از کم دل میں برائی کو برا ضرور جانیں۔ اس کے معنی ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ زبان سے امر بالمعروف کرنا صرف اور صرف علماء ہی کا منصب ہے۔ دوسرا کوئی اب کسی کو صلاۃ و سنت کی ترغیب دے ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ بات ذہن نشین رکھیں، جب کوئی گناہ کر رہا ہو اور یہ ہمیں یہ ظن غالب ہو کہ اگر منع کریں گے تو گناہ کرنے والا گناہ سے باز آ جائے گا، تو ہم پر یہ واجب و ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھائیں۔ مثلا کسی اسلامی بھائیوں نے سونے یا کسی اور دھات کی زیور گلے میں پہن رکھے ہیں اور ہمیں معلوم بھی ہے کہ یہ ناجائز کام ہے۔ اب اگر ہمارا خیال غالب ہے کہ ہماری بات یہ مان لے گا تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کو احسان طریقے پر اس گناہ سے باز رہنے کی تلقین کریں۔ اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو واجب کا ترک ہوگا، اور واجب کا ترک کرنا گناہ ہے۔ چنانچہ بہار شریف میں فتویٰ عالمگیر کے حوالے سے لکھا ہے، امر بالمعروف کی کئی صورتیں ہیں۔ اگر غالب گمان یہ ہے کہ ہم اس کے کہیں گے تو وہ شخص بات مان جائے گا اور بری بات سے باز آ جائے گا، تو امر بالمعروف واجب ہے۔ اب ہمیں امر بالمعروف سے روکنا جائز نہیں، اور اگر گمان غالب یہ ہے کہ وہ طرح طرح کی تہمت باندھے گا اور گالی دے گا تو ترک کرنا افضل ہے، اور اگر معلوم ہو گئے ہمیں مارے گا اور ہم صبر نہ کر سکیں گے یا اس کی وجہ سے فتنہ و فساد پیدا ہوگا، آپس میں لڑائی ٹھن جائے گی، جب بھی چھوڑنا افضل ہے۔ اور اگر معلوم ہو کہ مجھے مارے گا تو صبر کر لوں گا، تو جو ایسے شخص کو برے کام سے منع کرے تو یہ شخص مجاہد ہے، اور اگر معلوم ہے کہ وہ مانے گا نہیں، مگر نہ ہی مارے گا نہ گالی دے گا، تو اسے اختیار ہے اور افضل یہ ہے کہ امر بالمعروف کرے۔ بہرحال اگر ہم برائی کو روک نہیں سکتے تو کم از کم دل میں برا تو جان ہی جائے۔